وہ کیا ہے؟ وہ موت کا وقت ہے۔ کب آئے گی؟ کب وہ وقت پورا ہوگا؟ اس میں نہ عمر کی قید ہے، نہ جوانی کی قید ہے، نہ صحت و تندرستی کی قید ہے۔ جو تقدیر نے لکھ دیا وہ اس جگہ، اس وقت، اس گھڑی، اس ساتھ ہو کے رہنا ہے۔ کیوں کہ اس مالک کا فیصلہ ہے۔ اور جو ایمان والے ہیں، اللہ کی توحید پر کامل یقین رکھنے والے ہیں، وہ اس پر سر کو جھکا دیتے ہیں کہ مالک تو نے ہی، تیری ہی عطا تھی، تیرا ہی فضل تھا، تجھ سے ہی مانگ کے اولاد کو لیتے ہیں، اور جب تیری مرضی شامل ہوتی ہے تو اس کو واپس لے لیتا ہے۔ اس لیے اللہ کا قرآن بھی ہم سے مخاطب ہو کے کہتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ جب ایسا موقع آ جائے، غم کے پہاڑ بھی ٹوٹ پڑے، تیرا دل بھی کرچی کرچی ہو جائے، لیکن تیرے رب پر تیرا کامل یقین تجھے اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ تو اللہ سے صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگ، اس تیرے غم کو بھی ہلکا کر دیتا ہے، تیرے اس بوجھ میں بھی تیرا ساتھی بن جاتا ہے۔ یہ جوان موتیں، گھر سے کسی اور کام سے بندہ نکلتا ہے، لیکن میرے محبوب نبی کا فرمان ہے، زبان نبوت نے کہہ دیا کہ قرب قیامت کی نشانیاں کیا ہوں گی کہ نوجوان جوان موتیں تیرے سامنے ہوتی چلی جائیں گی۔ سمجھ لے کہ وہ قیامت جو ہے وہ قریب ہے۔ ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، ہماری سوچ کسی اور طرف ہے۔ اور ایک گزارش بھی کروں گا، ہم کوئی قیمتی چیز ہو بڑی سنبھال کے رکھتے ہیں، شیشہ ہے لکھا ہوتا ہے احتیاط کریں، قیمتی چیز کا لکھا ہوتا ہے احتیاط کریں۔ کبھی آپ نے سوچا جس کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہو، جس کے لیے اپنی جوانی کو نہیں دیکھتے ہو، جس کے لیے محنت و مشقت کرتے ہو، کیا اس سے قیمتی چیز بھی تیرے گھر میں کوئی اور ہے؟ وہ قیمتی چیز تیری اولاد ہے۔ اس کو سنبھال کے رکھو، احتیاط کرو۔ پھر میں ان اداروں سے بھی گزارش کروں گا یہ کمرشلائز نہ بن جائیں، یہ پیشہ وری نہ دکھائیں۔ آج بھی میرے استاد میرے سامنے آتے ہیں، اس عمر میں بھی میری نگاہیں ادب سے جھک جاتی ہیں۔ آج بھی جب وہ سامنے آتے ہیں، وہ گزرا ہوا وقت طالب علمی کا یاد آ جاتا ہے۔ یہ نسل جو ہے، یہ امانت جو ہے، یہ پھول جو ہے، یہ لوگ پیسے دے کے آپ کی گود میں ڈالتے ہیں۔ آپ کو بہتر تربیت کرنی چاہیے۔ بچوں کے ذہن میں ہو موٹر سائیکل پر جا رہے ہیں تو سر پر ہیلمٹ تو ہونا چاہیے، ہونا تو وہی ہے جو مالک کا حکم ہے۔ احتیاط لازم ہے۔ خدا کے لیے میری اس نسل کو سنبھالیے، اس کی تربیت کیجیے۔ ہر ادارے کے لوگ یہاں موجود ہیں، جس کا جتنا حصہ ہے اگر وہ ڈالتا چلا جائے تو پھر یہ نوجوان نسل ہمیں ایک بہترین نسل کے طور پر ہمارے سامنے آتی چلی جائے گی۔ انہیں ادب بھی سکھائیے، ان کی بہتر تربیت کیجیے، انہیں قانون اور قاعدے کا بھی پابند کیجیے۔ ایک ضابطہ بن جاتا ہے، اخلاقی ضابطہ ہوتا ہے، ایک قانون بن جاتا ہے، اس ملک کا قانون ہوتا ہے۔ جب آپ تربیت کر کے، ہمیں ایک بہترین انسان چاہیے، ایک بہترین آنے والے کل کے لیے۔ وہ بندہ کب بنے گا؟ جب آپ کی تربیت گھر سے بھی اچھی ہوگی اور آپ کے اداروں میں بھی اچھی تربیت دی جائے گی۔ خدا کے لیے والدین سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ یہ جب باہر نکلتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ کسی خلائی شٹل پر سواری کر رہے ہیں۔ اللہ کے لیے انہیں ہیلمٹ تو پہنا دیجئے، جب گھر سے نکلے کچھ تو حفاظت ہو جائے۔
سر کی حفاظت ہو جائے, جسم کی حفاظت ہو جائے. وقت تو مقرر ہے, میرے مالک نے لکھ دیا ہے, گھڑی ادھر نہیں جا سکتی, گھڑی ادھر نہیں آ سکتی. آج نوجوان جو میرے سامنے ہے, اس کی جو باڈی میرے سامنے پڑی ہے, آج گھر والے جو رو رہے ہیں, یہ سارے کا سارا معاملہ اس دنیا کا ہے. میرا رب فرشتوں سے پوچھتا ہے, فرشتوں بتاؤ, میں نے اس کی قیمتی چیز کو اس سے لے لیا, اس کے جگر کا ٹکڑا اس سے واپس لے لیا, جو اس کی آرزوؤں کا محور اور مرکز تھا اس کو میں نے واپس لے لیا. تو اس کی زبان پر کیا تھا؟ اگر صبر تھا, فرشتے عرض گزار ہوتے ہیں اپنے مالک کی بارگاہ میں, اے اللہ تو نے دیا تھا, لے لیا, نعمت تھی, قدر اس کو تھی, لیکن تیرا حکم آ گیا, اس نے سر کو جھکا دیا, انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دیا. تو میرا رب کیا ارشاد فرماتا ہے؟ میرے رب نے فرمایا فرشتوں سے گواہ رہنا, اگر یہی بات ہے, میں نے دیا تھا, میں نے لیا ہے, میں ہی آزما رہا ہوں, میں ہی صبر دینے والا ہوں. یاد رکھو, آج اس نے اگر میرے حکم پر سر کو جھکا دیا, میں اس کی بھی بخشش کا اعلان کر رہا ہوں. مسلمان ہیں, اس پر کامل ایمان ہے, مسلمان ہے, یہ یقین ہے, ایک وقت مقرر ہے, موت نے آنا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے, مالک اس سارے گھرانے کو صبر کی توفیق عطا فرمائے. یہ صبر ہی ہے جو بندے کو عظمت بھی عطا کرتا ہے, یہ صبر بھی ہے جو اللہ کی رضا کے حصول کا ذریعہ بن جاتا ہے. ہم کر کیا سکتے ہیں یہ تو بتا دیں مجھے. ایک ڈاکٹروں کا گھرانہ ہے, سارے ڈاکٹر ہیں, وقت مقرر آ جاتا ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتے, پھر مالک کی رضا پر ہی راضی رہنا پڑتا ہے. دعا ہے کہ اللہ ان سب کو صبر دے, اس کو